من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. اور تم اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تم اس بات کو سمجھ نہیں سکتے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 تلاوت کی گئی، اس کا ترجمہ ہوا. اس سے پہلے اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو صبر اور نماز کے ذریعے سے اپنے سے مدد لینے کے بارے میں حکم دیا تھا کہ صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے تم اللہ سے مدد طلب کرو. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اسی کی بات کا ذکر فرمایا ہے. گویا یوں سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر صبر کی ایک مثال بیان کی ہے. تو صبر کی مثال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو پیش کیا ہے، اور اس آیت میں اگر غور کریں تو انبیاء علیہ السلام کے صبر کا تذکرہ بھی ہے. یہ آیت اس لیے نازل ہوئی کہ غزوہ بدر کے اندر مہاجرین اور انصار کے اندر سے 14 صحابہ اللہ کے راستے میں جہاد کے اندر شہید ہو گئے. اس میں 6 صحابہ مہاجر میں سے تھے اور باقی 8 صحابہ انصار میں سے تھے. تو مشرکین نے اعتراض کیا، کافروں کو ایک موقع مل گیا. انہوں نے کہا کہ تمہارے ساتھیوں نے بڑی غلط بات کی. انہوں نے غلطی تمہارے ساتھی نے یہ کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں انہوں نے اپنی جان دے دی. جان ہر ایک انسان کو پیاری ہوتی ہے. آدمی مال کی قربانی دینے کے لیے تیار رہتا ہے، وقت کی قربانی دینے کے لیے تیار رہتا ہے، لیکن جب اپنی جان کے اوپر کوئی چیز آ جاتی ہے تو اچھے آدمی وہاں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو مشرکین نے یہ کہا کہ تمہارے ساتھیوں نے غلط کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں انہوں نے اپنی قیمتی جان دے دی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ان کے اس اعتراض کا، ان کے اس سوال کا، ان کے اس کوسچن کا جواب دیا کہ تم ان کو اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے کو، اللہ کے راستے میں قتال جنہوں نے کیا ہے اور جنہوں نے اپنی جان دی ہے، تم ان کو مردہ مت کہو. کیا مت کہو؟ مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ کیا کہو کہ وہ تو زندہ جاوید ہیں، وہ مرے نہیں ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم اس بات کو سمجھ نہیں سکتے. یہاں پر اللہ رب العزت نے شہداء کی فضیلت بیان فرمائی ہے اور ایک مسئلہ بیان فرمایا ہے قبر کی زندگی کا. اللہ رب العزت نے انسان کی شروع سے لے کر جنت یا جہنم میں جانے تک 4 عالم بنائے ہیں. ایک عالم ارواح ہے، دوسرا عالم دنیا ہے، تیسرا عالم برزخ ہے، چوتھا عالم آخرت ہے. عالم ارواح کسے کہتے ہیں؟ جہاں پر اللہ رب العزت کے پاس انسانوں کی روحیں جمع ہیں، اس کو عالم ارواح کہتے ہیں. اور عالم دنیا کسے کہتے ہیں؟ عالم دنیا اسے کہتے ہیں کہ جب آدمی پیدا ہوا تو پیدا ہونے سے لے کر موت تک کی زندگی، یہ عالم دنیا ہے، یعنی دنیا کی زندگی. پھر تیسرا عالم آتا ہے عالم برزخ. عالم برزخ کسے کہتے ہیں؟ کہ موت کے بعد سے لے کر قیامت تک کے آنے کی زندگی عالم برزخ ہے. اور آخری عالم آخرت، وہ عالم آخرت اسے کہتے ہیں
کہ قیامت کے بعد جو سلسلہ شروع ہوگا جنت اور جہنم میں جانے تک کا، وہ اور ہمیشہ ہمیشہ کی وہ جو زندگی ہے اسے عالم آخرت کہتے ہیں۔ یہ 4 عالم ہیں جس کا علماء نے تذکرہ فرمایا ہے۔ تو یہاں پر جس عالم کا تذکرہ ہے وہ تذکرہ ہے عالم برزخ کا۔ عالم برزخ کے اندر یہ مسئلہ جو ہے ہم سمجھیں کہ یہ تمام علماء کا اور تمام ائمہ کا متفقہ یہ فیصلہ ہے کہ ہر ایک انسان کو قبر کے اندر ایک زندگی دی جاتی ہے، اور وہ زندگی دنیا کی زندگی جیسی نہیں ہوتی۔ اسی لیے تو حدیثوں کے اندر قرآن میں جہاں کہیں بھی قبر میں ثواب کا یا عذاب کا تذکرہ آیا ہے تو وہ ثواب اور عذاب کب ہوگا؟ جب انسان کے پاس زندگی ہوگی، جب اس کی جسم کے اندر زندگی ہوگی تب جا کر اس کو ثواب کا اثر پہنچے گا یا عذاب کا اثر اس کے جسم پر پہنچے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہر انسان کو، اور اس کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ مسلم اور کافر کا کوئی فرق نہیں ہے، مسلم اور کافر کا کوئی فرق نہیں ہے، ہر ایک انسان کو قبر کے اندر کچھ زندگی دی جاتی ہے، لیکن انسانوں کی زندگیوں کے اندر وہاں کی زندگی کے اندر فرق ہے۔ ایک زندگی انبیاء علیہ السلام کی ہوتی ہے، جن کو حیات ملتی ہے، زندگی ملتی ہے، ان کی زندگی اللہ رب العزت جب ان کو دیتے ہیں تو اس کا اثر اللہ رب العزت نے احکام شرع کے اوپر بھی ڈالا ہے۔ مثال کے طور پر کہ انبیاء علیہ السلام کو جو قبر کے اندر زندگی دی جاتی ہے، بلکہ حدیث پاک میں صحیح حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی کہ انبیاء علیہ السلام قبروں میں زندہ ہیں اور ان کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی ہے، اور وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو رزق بھی پہنچایا جاتا ہے۔ اور حدیث ہم نے یہ بھی سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب معراج کیا تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ تو گویا انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں کے اندر کیا ہے؟ زندہ ہے۔ تو ان کی زندہ ہونے کا اثر احکام شرع کے اوپر بھی پڑتا ہے۔ ان کی زندگی اللہ رب العزت نے، علماء نے لکھا ہے کہ جسم کے ساتھ وہ اپنی قبروں میں زندہ ہے، صرف انتقال ہوا ہے۔ انسان جب مر جاتا ہے، انسان ایک مرتبہ پیدا ہو گیا پھر وہ انسان ختم نہیں ہو سکتا، انتقالیہ ہوتے ہیں کہ وہ ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں آیا، دنیا کے پیٹ سے پھر جو ہے قبر کے پیٹ میں گیا، اور قبر کے پیٹ میں سے نکل کر آخرت کے پیٹ میں گیا، صرف اس کا جسم منتقل ہوتا ہے، انسان ختم نہیں ہوتا۔ تو انبیاء علیہ السلام کی جو قبر کی زندگی ہوتی ہے اس کا باہر بھی اثر پڑتا ہے احکام شرع کے اوپر۔ کیسے اثر پڑتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے ایسی حیات عطا فرمائی ہے کہ ان کے جانے کے بعد ان کی میراث تقسیم نہیں ہو سکتی۔ دوسرا، انہوں نے جس عورت سے شادی دنیا کے اندر کی ہے، ان کے چلے جانے کے بعد کوئی دوسرا مرد اس عورت سے شادی نہیں کر سکتا۔ گویا ان کی زندگی اللہ رب العزت نے قبر میں ایسی رکھی ہے کہ وہ جانے کے بعد بھی لوگوں کے درمیان میں زندہ ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کے نبی علیہ السلام کی قبر کے سامنے جا کر درود پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی اس کے درود کا جواب دیتے ہیں۔ اس کے درود کا جواب کیا دیتے ہیں۔ اور جب کوئی یہاں درود پڑھتا ہے قبر کے سامنے نہیں بلکہ کہیں اور جگہ سے پڑھتا ہے تو مستقل اللہ نے ایک فرشتہ رکھا ہے کہ وہ فرشتہ اس درود کا تحفہ لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں جاتا ہے، اور اس کا نام جس نے درود پڑھتا ہے اور اس کے والد کا نام لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کرتا ہے کہ فلاں ابن فلاں نے یہ اللہ کے نبی آپ کو یہ درود کا تحفہ بھیجا ہے۔ تو یہ بات کیسے ہو رہی ہے فرشتوں کی اور اللہ کے نبی کی؟ گویا پتہ چلا کہ قبر میں انبیاء علیہ السلام کی حیات ہے۔ اور دوسرا درجہ حیات کا شہداء کا ہے، جو یہاں پر تذکرہ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے اندر جو شہید ہو گئے ہیں تو ان کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہے، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم اس بات کو محسوس نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم ظاہر سی بات ہے اگر زندہ ہے تو وہ چلنا بھی چاہیے، سننا بھی چاہیے، ساری باتیں ہونی چاہیے، کھانا بھی ہونا چاہیے، سب کچھ ہونا چاہیے، تو اللہ رب العزت کیسے کہتے ہیں کہ بالکل زندہ ہے؟ اللہ نے آگے جواب دے دیا کہ تم اس بات کو محسوس نہیں کر سکتے، تمہارے کان اس بات کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، تمہاری آنکھیں اتنی قدرت نہیں رکھتی ہیں۔ اور کتنی عجیب بات علماء نے لکھی ہے کہ کس طرح محسوس نہیں کر سکتے ہیں
اس لیے کہ ہماری اپنی باڈی، چاہے آنکھ ہو، کان ہو، زبان ہو، ہاتھ ہو، پیر ہو، یہ عارضی وقت کے لیے، یعنی چند جو ہے سالوں کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو بنایا ہے، اور جیسے ہی آنکھ بند ہو گئی پورا جسم ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو گویا فانی چیز دائمی چیز کا احساس نہیں کر سکتی ہے، یعنی ہم فنا ہونے والے ہیں، لیکن قبر کے اندر جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ہیں وہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ تو جو ہمیشہ رہنے والا ہے اور جو چند سالوں کے اندر فنا ہو جانے والا ہے تو وہ اس بات کا احساس نہیں کر سکتا کہ کیسے زندہ ہے۔ تو گویا شہداء بھی جو ہیں اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی فضیلت کے اندر یہ چیز ارشاد فرمائی کہ بعض شہداء کا مقام اللہ رب العزت نے اتنا بلند بتایا کہ ایک شہید اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جو جہاد کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو بغیر حساب کتاب کے اجر عطا فرماتے ہیں۔ کہ جہاد بہت بڑی چیز ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ میں نے کہا نا کہ آدمی اپنا مال پیش کر سکتا ہے، اپنا وقت دے سکتا ہے، سب کچھ دے سکتا ہے، لیکن جہاں پر جان کی باری آ جائے، میری جان جا سکتی ہے، میں دنیا میں رہ نہیں سکتا، موت آ سکتی ہے، تو آدمی پیچھے ہٹتا ہے۔ لیکن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے گویا صبر کی مثال قائم کر دی کہ انہوں نے اپنے دل پر کیسا پتھر رکھ دیا ہوگا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے اندر کھڑے ہیں اور پیچھے سب کو چھوڑ کر آئے ہیں۔ یہ صبر کی جو سمجھو کہ اعلیٰ مثال ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی، اور اللہ رب العزت نے ان کی فضیلت کے بارے میں جو ہے حدیث ارشاد فرمائی ہے کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور یہ جو حیات ہے ہر ایک انسان کی وہ الگ الگ درجے رکھتے ہیں۔ تو سب سے نچلا درجہ جو ہے عام ایمان والوں کا ہے، جو ہر ایک انسان کو قبر کے اندر زندگی دی جاتی ہے، اور اس کے بعد درجہ ہے شہداء کا، اور شہداء کے اندر علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ اولیاء اور اللہ کے دوسرے ولی بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ جیسے کتابوں کے اندر، جیسے حضرت شیخ نے بھی کتابوں میں لکھا ہے، دوسری کتابوں کے اندر بھی ہے، اور 2 دن پہلے ہی جو ہے عصر کی تعلیم کے اندر یہ بات آئی تھی کہ کچھ اللہ والوں کے واقعات سنائے گئے کہ ان کو قبر میں رکھا گیا تو ان کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے جو ہے قبر میں رکھنے والے سے باتیں کی۔ تو گویا اولیاء اللہ اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ بھی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، اور شہداء جو ہوتے ہیں ان کا زندہ رہنا ان کے جسم پر بھی اثر کرتا ہے۔ اس لیے ہم نے بہت باتیں جو ہیں دیکھی ہوگی، سنی ہوگی کہ فلانی جگہ پر ایک صحابی کی قبر پھٹ گئی اور جسم ویسا کا ویسا ہی ہے، جسم کیسا ہے؟ ویسا کا ویسا ہی ہے۔ تو ان کی حیات کا اثر ان کے جسم کے اوپر پڑا، تو ان کے جسم کو کچھ ہوا نہیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم ضرور بھی ضرور تم کو خوف کے ذریعے سے اور بھوک کے ذریعے سے آزمائیں گے، اور مال کو کم کر کے اور جانوں کو کم کر کے اور پھلوں کو کم کر کے آزمائیں گے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری سنا دیجئے۔ یہ صبر کی دوسری مثال ہے۔ ایک تو صبر کا اعلیٰ مقام جو شہداء نے پیش کیا اپنی جانوں کو دے کر، اور یہ صبر کی دوسری مثال جو ایک عام ایمان والوں کے لیے ہے، صحابہ کو چھوڑ کر، کہ ہم اپنی جان کو تو پیش نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہم اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ جب کوئی ڈر کا ماحول بنایا جائے اور خوف کا ماحول بنایا جائے تو اس وقت اپنے ایمان اور اعمال کے اوپر جمے رہنا۔ ہماری جان نہیں دینی ہے، لیکن جہاں پر ڈر کا ماحول بنایا جائے، خوف کا ماحول بنایا جائے، تو اس وقت گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے ایمان اور اعمال کو بچا کر اپنی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ پھر فرمایا والجوع، اللہ رب العزت بھوک کے ذریعے سے آزمائیں گے، کہ جو ہے کھانا ختم ہو گیا، رہنے پہنے کی اور کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی، اللہ رب العزت اس کے ذریعے بھی آزمائیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کو کم کر کے آزمائیں گے۔ بعض مرتبہ آدمی اچھا خاصا کما رہا ہوتا ہے اور اچھی جو ہے خاصی اس کا کاروبار چل رہا ہے، اس کی فیکٹری چل رہی ہے، اچانک جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کچھ ایسی چیزیں آ گئیں
کہ مال کے اندر ایسی کمی ہو گئی کہ اس کے لیے کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو اللہ رب العزت آزمائیں گے۔ والانفس اور جو ہیں جانوں کو لے کر آزمائیں گے۔ ہاں، کبھی ہمارے گھر کے اندر کسی کا انتقال ہو گیا، کبھی ہمارے خاص دوست کا انتقال ہو گیا، کسی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، کل رات ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، صبح میں خبر ملی کہ وہ دنیا میں نہیں ہے، اچانک جھٹکا لگتا ہے آدمی کو۔ والثمرات اور پھلوں کو کم کر کے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا کہ خوشخبری سناؤ کہ صبر اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ یہاں پر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تفسیر کے اندر نقل کیا ہے کہ خوف سے مراد اللہ کا خوف ہے۔ خوف سے مراد ایک اچھی تفسیر انہوں نے کی ہے پورے آیت کی کہ خوف سے مراد اللہ کا ڈر ہے۔ والجوع، بھوک سے مراد رمضان کے روزے ہیں۔ بھوک سے مراد رمضان کے روزے کہ بڑے سخت ہمارے سامنے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، کیوں کہتے ہیں بھائی صبر کا مہینہ ہے۔ کیا کا مہینہ ہے؟ صبر کا مہینہ ہے کہ آدمی کھانے سے پینے سے نفسانی خواہشات سے رک کر صبح سے شام تک بھوکا رہتا ہے، صبر کرتا ہے، کھانے سے بھی اپنے آپ کو روک رہا ہے، پینے سے بھی اپنے آپ کو روک رہا ہے، نفسانی خواہشات سے بھی اپنے آپ کو روک رہا ہے، جو جائز ہیں، جائز نفسانی خواہشات سے بھی اپنے آپ کو روک رہا ہے، یہ صبر کے اندر داخل ہے۔ تو فرمایا والجوع، اس سے مراد رمضان کے روزے ہیں۔ پھر فرمایا ونقص من الاموال، مالوں کی کمی کے ذریعے آزمائیں گے، اس سے مراد صدقات اور زکوٰۃ ہے۔ والانفس، اور جانوں کے ذریعے سے آزمائیں گے، اس سے مراد جسم کو لگنے والی امراض اور بیماریاں ہیں۔ ہر ایک انسان کسی نہ کسی تکلیف سے گزر رہا ہے، چاہے جسم کے اعتبار سے، تو اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم جو ہیں کبھی کبھی انسان کے اوپر بیماریاں ڈالتے ہیں، وہ کبھی کبھی اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے ہوتی ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ جب بیماری آ جائیں تو ہماری زبان کے اوپر حرف شکایت آ جائے، تو اس کے اندر بھی صبر کرنا۔ والثمرات، اور پھلوں کے ذریعے سے، تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ پھل سے مراد اولاد ہے۔ پھل سے مراد کیا ہے؟ اولاد ہے، اور باپ کے لیے سب سے بڑا پھل اولاد ہی ہوتا ہے، اور حدیث کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ فرشتہ جب مرد مومن کے بچے کی جان نکال لیتا ہے اور اللہ کے پاس اس روح کو لے جاتا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں کہ تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی؟ کہ ہاں اللہ، ہم نے آپ کا حکم تھا کہ ہم نے روح قبض کر لی۔ کہ تم نے اس کے دل کے پھل کو چھین لیا؟ کہ ہاں، ہم نے اس کے دل کے پھل کو ہی چھین لیا۔ چھوٹا سا بچہ آدمی کو پیارا ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ پھر میرے بندے نے کیا کہا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے کہا بڑے آہستہ انداز کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آگے اس کا تذکرہ ہے کہ صبر کے ساتھ کہا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو تم کہو کہ ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ہم سب کس کے لیے ہیں؟ یعنی ہمارے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے ہماری جان ہو، چاہے ہمارا مال ہو، چاہے ہماری دکان ہو، چاہے ہمارا مکان ہو، سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم کو ایک دن اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ایک دن کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مصیبت کے آنے پر درد اور غم کو دور کرنے کی بہترین نسخہ یہ ہے کہ فوراً دل سے یہ کہا جائے اور معنی کے ساتھ کہ ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ میرے پاس اولاد تھی، اللہ نے لے لی، اللہ کی تھی بھائی، اس میں رونا کیسا؟ اگر رونا آ بھی گیا تو یہ تو غیر اختیاری چیز ہے، اس پر پکڑ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی فرماتے ہوا رحمتن، یہ تو رحمت ہے۔ آنکھوں سے آنسو کا نکلنا یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اور غیر اختیاری، آدمی کے اندر طاقت نہیں کہ اس کو روک سکے، آنسوؤں کو روک سکے، لیکن ہاویلا اور شکوہ شکایت اس کا حکم نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تھا، اللہ کی ملکیت تھی، اللہ نے لے لی، تو اس میں غم کی بات کیا ہے، شکایت کی بات کیا ہے؟ اور ایک دن واپس جہاں ہم جائیں گے واپس ان سے ملیں گے۔ اور مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نے اپنی کتاب کے اندر ہدایت القرآن، جو قرآن کی تفسیر ہے، اس میں لکھا ہے، بڑی بہترین مثال دی ہے کہ ایک بیٹا
اپنے باپ کو جب بمبئی کے سفر کے لیے چھوڑنے گیا اسٹیشن پر، مثال دی ہے انہوں نے، تو اسٹیشن پر چھوڑنے گیا اور جو ہے چھوڑ کر واپس جا رہا ہے اپنے گھر پر، اور 1 ہفتے کے بعد اسی بچے کو اپنے باپ سے واپس ملاقات بمبئی میں ہوگی، تو پھر وہاں پر اپنے باپ کو چھوڑتے ہوئے غم کرنا کیسا، رونا کیسا، کیونکہ واپس ایک دن تو ملاقات جا کر اس سے ہونی ہی ہے، ہمیشہ کے لیے تو باپ جا نہیں رہا ہے۔ 6 دن کے بعد، 1 ہفتے کے بعد واپس اپنے باپ سے ملاقات ہوگی۔ اسی طریقے سے یہاں پر ہے کہ کسی کا لاڈلا بچہ اللہ رب العزت نے لے لیا، کسی کی دکان چل گئی، کسی کا کچھ مسئلہ ہو گیا، کسی پر اچانک مصیبت آ گئی، تو یہ سب کچھ اللہ ہی کی ملکیت میں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، ہمارا کچھ نہیں۔ جیسے قرآن میں اللہ نے کہا کہ جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، تو ہے کس کا؟ اللہ کا۔ اگر اللہ لے لے تو یہ اس کا حق ہے، ہمیں کوئی شکایت کرنے کی جو ہے وہ چیز نہیں کہ ہم شکایت کریں اللہ کے سامنے۔ اور بہت اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ ان کی اولاد بھی چلی گئی، ان سے اللہ نے مال لے لیا، لیکن اپنی زبان کے اوپر حرف شکایت نہیں۔ صحابہ کی زندگی میں ایسی مثالیں ملتی ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا حال اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ مال بھی لے لیا گیا اور اولاد بھی لے لی گئی، سب کچھ چھین لیا گیا، ایک عورت ان کے پاس بچی ہے، لیکن اپنی زبان کے اوپر شکایت نہیں ہے، بلکہ اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں۔ یہ ہے صبر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے والا پایا، وَنِعْمَ الْعَبْدُ، اور اللہ کے نیک بندے ہیں۔ صبر اللہ رب العزت نے ایک ہتھیار کے طور پر ہم کو دیا ہے، جس سے اللہ کی مددیں لی جا سکتی ہے۔ اور یہاں پر جو فرمایا اِنَّا لِلَّهِ، اور دوسرا جملہ ہے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو اللہ رب العزت نے یہاں پر غور کرے تو مفسرین نے لکھا ہے کہ 2 طریقے بتائے اللہ نے مصیبت کے آنے کے اوپر، کہ کیا کرنا ہے، کہ اس دعا کے اندر دھیان کے ساتھ اس دعا کو پڑھنا ہے، کہ 2 طریقے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ کہ اللہ ہی کا تھا، اور واپس جو ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان کے بیٹے کو لے لیا، اس کو موت دے دی، تو یہ بیٹا اللہ کا تھا، بیٹی بھی اللہ کی تھی، عورت بھی اللہ کی تھی، ماں بھی اللہ کی ہے، باپ بھی اللہ کا ہے، بھائی بھی اللہ کا ہے، بہن بھی اللہ کا ہے، کوئی بھی گھر کا ایک فرد، رشتہ دار کا ایک فرد، سب اللہ کے قبضے میں ہے، اور اللہ نے اس کو لے لیا۔ اور وہ جانے کے بعد چند دنوں کے بعد، چند ہفتوں اور چند سالوں کے بعد میرا بھی انتقال ہو جائے گا، تو جاؤں گا کہاں؟ ان کے پاس ہی جانا ہے، ملاقات ان سے دوبارہ ہوگی۔ تو یوں ذکر کرنا اِنَّا لِلَّهِ، یہ تو اللہ ہی کی تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو لے لیا۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم سب کو بھی ایک دن اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جس طرح یہ میرا بیٹا اللہ کے پاس چلا گیا، میری بیٹی اللہ کے پاس چلی گئی، میری عورت اللہ کے پاس چلی گئی، اس طرح مجھے بھی ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے اور واپس ان سے ملاقات ہونی ہے۔ تو یہ تو عارضی جدائی کی ہے، ہمیشہ کی جدائی کی نہیں ہے، اور عارضی جدائی کی ہے، ایک دن واپس ملاقات دوبارہ ہو جائے گی۔ تو گویا اگر آدمی کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے اور اس آیت کو دھیان کے ساتھ ترجمے کے ساتھ پڑھے نا، تو اس کے دل کو سکون پہنچ سکتا ہے اور اس کے دل کو تسلی ہو سکتی ہے۔ اور آگے کی آیت میں اللہ نے صبر کی فضیلت ارشاد فرمائی، صبر کا انعام فرمایا، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، کہ اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے اوپر صلوات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجتے ہیں اور رحمت بھیجتے ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت والے ہیں۔ گویا اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے صبر کرنے والوں کو انعام سنایا۔ کیا انعام ہے؟ صلوات من ربہم ورحمہ، ایک تو صلوات تمہارے رب کی طرف سے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جہاں کہیں بھی صلوات کا تذکرہ ہے تو یہ رحمت خاصہ ہے جو اللہ رب العزت نبیوں کو دیتے ہیں، عام انسانوں کو نہیں دیتے۔ صلوات جہاں لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے خاص رحمت ہوتی ہے جو صرف نبیوں کو دی جاتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ انعام عام کر دیا۔ کس پر؟ صبر کی بنا پر۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، تمہاری رب کی طرف سے جو خاص رحمت ہے جو نبیوں کو دی جاتی ہے، لیکن ہم صبر کرنے والوں کو بھی یہ رحمت خاصہ دیں گے۔ ورحمت، اور یہ جو دوسری رحمت ہے وہ ایک عام رحمت ہے جو ہر ایک انسان لے سکتا ہے۔ اس کی مثال جو ہے مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری نے بڑی اچھی دی
کہ آدمی جہاں ایک دعوت کے لیے جاتا ہے کھانے پر ولیمے پر تو کھانا سب کے لیے ہوتا ہے. کھانا عورتوں کا کھانا بھی وہی ہے, مردوں کا کھانا بھی وہی ہے, بچوں کا کھانا بھی وہی ہے, دولہے کا کھانا بھی وہی ہے, دلہن کا کھانا بھی وہی ہے. کھانا سب کے لیے ایک ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کچھ لوگوں کے لیے خاص ہوتی ہیں. جیسے کہ دلہن کو اور دلہن کو اگر کوئی تحفہ پیش کرے گا تو وہ سب کے لیے نہیں ہے, وہ سب کے لیے نہیں, صرف دلہن کے لیے, دلہا اور دلہن کے لیے. وہ تمام کھانے والوں کو تحفے پیش نہیں کیا جائے بھائی تم نے کھا لیا تمہارا وقت پورا ہو گیا, تم پتلی گلی سے نکلو. باقی جو تحفے دیے جاتے ہیں وہ کس کو دیے جاتے ہیں؟ وہ دلہن اور دلہا کو دیے جاتے ہیں, وہ ان کے لیے خاص ہیں. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا علیہم صلوات من ربہم, صبر کرنے پر رحمت خاصہ جو نبیوں کو دی جاتی ہیں اللہ رب العزت تم کو دیں گے. اور ورحمت عام رحمت تو ہے ہی. اور تیسرا انعام فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ, یہی لوگ ہدایت والے ہیں, سیدھے راستے والے ہیں. کہ جو جس راستے پر انبیاء علیہ السلام چلے, شہداء چلے اور اولیاء اللہ چلے کہ صبر کے ساتھ اپنی زندگی گزارا, اسی طرح ہم بھی اگر مصیبت کے آنے کے اوپر صبر کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ یہ ہدایت والے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مصیبت کے اوپر ہمیں صبر کو پکڑے رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے.